انتراض منکم، آپسی رضامندی سے تجارت ہو. زبردستی کسی کے اوپر تجارت تھوپ دینا کہ میرا مال تجھے لینا ہی پڑے گا، نہیں، مال صحیح ہو، کوالٹی صحیح ہو. فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام سے قرآن مجید کی دین ہے تاجروں کے لیے، صناعوں کے لیے، فیکٹریاں چلانے والوں کے لیے. فرمایا کہ النا لہ الحدید، ہم نے لوہے کو داؤد کے لیے، سلیمان کے لیے نرم کر دیا تھا. فرمایا قدس فی السرد انی بما تعملون بصیر، کہ کڑیاں جوڑنے میں اندازہ صحیح رکھنا. یہ کوچ اور کنٹوک اور بازو بند اور زنجیروں کے کرتے جو پرانے زمانے کی جنگوں میں کام آتے تھے، جس کو قرآن مجید نے اپنی زبان میں کہا کہ لتوسن من باسکم، آپس کے تمہارے فساد کے اندر تم کو کام دے ہوئے، ایسے زنجیروں کے کرتے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بناتے تھے، تعمیر کرتے. فرمایا کہ زنجیر کی ایک کڑی چھوٹی اور ایک کڑی کم زیادہ مت کر دینا، جو بھی کام کرو وہ صحیح کام کرو. فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اس قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے داؤد کا ذکر کرو، ہاتھ کی کمائی کھاتا تھا. کمیونسٹوں نے کامریڈ کہا، کسی نے متر اور ساتھی کہا، محنت کش طبقے کو، کسی نے بولشوک انقلاب کے اندر کوئی لفظ دیا اس کو. سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کاسب کو، محنت کش طبقے کو، مزدوری کرنے والوں کو فرمایا تیری کمائی جو ہے سب سے زیادہ صاف ستھری اور پاک ہے. تجارت کی طرف رسول اللہ نے پریرنا دی. میں حدیثوں کا بھی سہارا لوں گا. فرمایا کہ روزی کو تلاش کرنے کے لیے منڈیوں میں جاؤ، صبح سویرے دن نکلنے کے پہلے منڈیوں میں مال آتا ہے، جاؤ مال کو خریدو اور لوگوں تک پہنچاؤ. اب جو مال کی کوالٹی ہے وہ صحیح ہو، مال میں کوئی ہیرا پھیری نہ ہو. تول جو ہے وقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، یہ انسانیت کے نام دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو تاجر ڈنڈیاں نہ ماریں، چاہے وہ لیکوڈ چیزیں ہو بیچنے کی، یا کیبک فٹ کی ہو، یا وزن کی ہو، کوئی اس کے اندر ہیرا پھیری نہیں کرے. ایک مومن کے نام نہیں، پوری انسانیت کے نام یہ پیغام ہے. اللہ کی کتاب کی دین ہے کہ فرمایا کہ فویل للذین، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ کر کے اور تول کر کے لیتے ہیں تو بھرپور لیتے ہیں، پورا پورا. وَإِذَا كَالُوهُمْ وَوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ تول کر کے دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں کم کر دیتے ہیں. آج بے ایمانی اور ملاوٹ کا جو دور ہے اس میں یہ آیتیں جو ہیں ضروری ہے کہ سامنے آنی چاہیے کہ انسانیت کی دین ہے. فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. ذرا اس کا واز تو دیکھیے، اس کے انداز دیکھیے کہ کم تولنے والے کو اور ڈنڈی مارنے والے کو یہ کہا کہ کیا تیرا یہ خیال نہیں ہے کہ تیرا مردہ قبر سے اٹھے گا ایک دن؟ لوگوں کے مال کے اندر تو نے جو قطر پیوند کی ہے اس دن کیا دے کر کے چھوٹے گا؟ اس لیے آج دے کر کے چھوٹ جاتا. جو خریدار ہے اس کو میں مال پورا دوں گا، اس کو کوالٹی جو ہے اس میں پوری رعایت رکھوں گا. ادھار کے مال لین دین فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ابھی جو آپ کے پاس لکھا پڑھی ہے اور سب شہادتیں اور گواہیاں اور عدالتیں چل رہی ہے، یہ دین ہے قرآن مجید کی. اگر قرآن مجید نہ اترتا تو آدھی انسانیت شیطان کے ہتھے چڑھ جاتی. فرمایا کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، ادھار کا معاملہ کرو مدت کا تو لکھ لو اس کو. فلیکتب بینکم کاتب بالعدل، تم میں سے جو لکھنے والا ہو، وہ املا کرنے والا جو ہے وہ صحیح انصاف سے لکھے. فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور دو آدمیوں کو اس پر گواہ بھی کر لو. کو ادھار کا لین دین اور لمبے ڈاکومنٹ چل رہے ہیں، 10 سال کی کوئی لکھا پڑھی ہوتی، کیا کسی مذہبی کتاب میں آپ بتا سکتے ہیں؟ میں صاف طور پر آپ سے کہتا ہوں کہ مذہب کا لفظ جو ہے وہ سنکچت ہے، وہ سیمت ہے، وہ اس کی سرحدیں بندھی ہوئی ہے. دین جو ہے ویاپک ہے. وہ دین کہتے ہیں زندگی کے بندوبست کو، جو پوری انسانی زندگی دنیا کی اور آخرت کی اس کو گھیرے میں لیے ہوئے اس کو دین کہتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، فخر کے ساتھ نہیں کہتا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا. جہاں لفظ استعمال ہوا ہے دین کا لفظ استعمال ہوا. اور شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ آپ نے دین کا ترجمہ کیا زندگی کا بندوبست. زندگی کا بندوبست ایسا کہ گھر کے پردے تیرے کیسے ہوں، گھر میں آنے جانے کے وقت کیسے ہوں، جو لڑکے ابھی بالغ نہیں ہوں ان کے آنے جانے کے لیے کون سے اوقات مقرر کیے جائیں، صلاۃ المکتوبہ کے الفاظ کون سے ہو، کاروبار کس ڈھنگ سے ہو، سودی لین دین جو اس وقت کو بند کرنے کا کیا چلن زندہ کیا جائے، غلامی کی پرتھا کو کس طرح بند کیا جائے، عورتوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی تھی اور ان کو ماچس لگائی جا رہی تھی اور ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا اور بازاروں میں ان کو بیچا جا رہا تھا. کون ہے قرآن کے سوا اور کس نے دنیا کے انسانوں کو دعوت دی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 500 نہیں 5000 سبجیکٹ نکالے جا سکتے ہیں قرآن مجید میں جو دین ہے انسانیت کے نام. اور سنیے اس کو کہ لکھنے پڑھنے کا دور نہیں تھا، قرآن مجید کے آنے کے بعد وہ دور جاری ہوا. آج جس دور سے آپ گزر رہے ہیں یہ دور پڑھنے پڑھانے کا ہے. یہ سب دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ ایک زمانہ اس دھرتی کے اوپر ایسا گزرا ہے مذہبی کتاب عورت پڑھ نہیں سکتی. کوئی رنگ اور نسل کا آدمی، کالے رنگ کا آدمی اور ورناشرم کے اعتبار سے ہاتھ نہیں لگا سکتا. قرآن آیا اور اس نے کہا کہ واختلاف الوانکم،
وَأَلْسِنَتَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. تمہاری زبان کا اختلاف اور رنگ کا اختلاف جھگڑے کا سبب نہیں ہے، دنگے اور فساد کا سبب نہیں ہے کہ گجراتی اور کنڑ اور ہندی اور انگریزی کے اوپر تم دنگے کرنے لگو. یہ نہیں ہے. تمہارے رنگ کا اختلاف کہ کالا ہے، گورا ہے، بھورا ہے، ناٹا ہے، چپٹا ہے، فلاں زبان بولتا ہے، ڈھکا رنگ رکھتا ہے، نہیں. فرمایا کہ اللہ کی آیت ہے لنگوسٹک پرابلم کے اوپر. جن لیڈروں نے دنگے اور فساد کیے دنیا کے اندر، زبانوں کا اختلاف، انہوں نے اختلاف میں اس میں جلا بخشی، اس کو ماچس لگائی اور آگ لگائی اس کو، اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کے خود خون ہوئے اس دھرتی کے اوپر. ان سب کو پریرنا لینی چاہیے. اگر آپ کے پاس قرآن ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ زبان کا اختلاف دنگے اور فساد کا سبب نہیں ہو سکتا، یہ میرے رب کی پہچان کا اور اس کی معرفت کا سبب ہے. کسی کو اللہ نے کالا بنایا، کسی کو بھورا بنایا، کسی کو ناٹا چپٹا بنایا، بلکہ حد یہ فرمایا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی. کسی کو زوجین میں سواری دی، کسی کو مذکر بنا دیا، کسی کو مؤنث بنا دیا، کسی کو میل میں تبدیل کیا، کسی کو فیمیل میں، کسی کو نر بنایا، کسی کو ناری بنایا. یہ سب اس اللہ کی دین ہے، اس خلاق العلیم کی. کس کو کیا بنانا ہے یہ فیصلہ اس کا ہے. اس لیے مردوں اور عورتوں کی تفریق جو ہے وہ اس کو جائز نہیں رکھا اس نے. ہاں میدان ان کے الگ الگ کر دیے، کام کرنے کے میدان الگ کر دیے اور ان کا کاریہ چھیتر اور ان کی ذمہ داریاں الگ الگ کی. لیکن مرتبے میں کیا فرمایا قرآن شریف میں؟ بعضکم من بعض. فرمایا کہ تم میں سے من ذکر و انثی، کوئی مذکر ہو مؤنث ہو، میرے پاس کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ لین دین اور کاروباری دنیا کے علاوہ سیاسی دنیا کے اندر بھی، ملوکیت اور بادشاہت کے اندر بھی، شورائی اور جمہوری نظام کے اندر بھی قرآن مجید نے اپنا جو نقطہ نظر چھوڑا اور انسانی دنیا کو اس نے چینل دیے. فرمایا اور خوب فرمایا. سورہ نمل کی آیت ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذلہ وكذلك يفعلون. بادشاہ اور سیاسی لوگ اور طاقتور لوگ دوسرے علاقوں کے اندر گھستے ہیں اور قدم رکھتے ہیں تو اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، بڑا ادھم مچاتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. یہی ان کا دستور ہے. کیا آج اس 20ویں صدی کے اندر سیاسی لوگوں کا نقطہ نظر کچھ اور ہے؟ ویتنام کی جنگیں ہوں یا ہمارے پڑوسی ملکوں کے آس پاس کی لڑائیاں ہوں، اور میں نے کہنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا. جو ہوا ہے اس کا اقرار کرنا چاہیے. چاہے آپ کی ایران عراق جنگ ہو یا افغانستان کی لڑائیاں ہو ایک دوسروں کو مارنے پیٹنے کی، یہ سب حرام تھی، کوئی اس کی اجازت نہیں تھی. انسانی دنیا کے سامنے شرمندہ ہونے کے لیے ہمارے سر کو نیچے ڈالنے پڑنے کی یہ چیزیں ہوتی کہ ایک مومن ایک دوسرے مومن کے مقابلے میں آ جائے یا آپ کی آپسی مارا ماری. قرآن مجید میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. آپ کی مسجدوں میں ایک دوسرے کو دھکیلنا، یہاں یہ طبقے کا آدمی نماز نہیں پڑھے گا اور وہ نماز نہیں پڑھے گا، اور اس کی ٹوپی ہے تو اس کی ٹوپی اچھال دیں گے، اور اس کا بش شرٹ ہے تو اس کا بش شرٹ کی چڈی بنا دیں گے. یہ قافیہ اور ردیف آپ کو شوبہ نہیں دیتا. آپ کے سامنے قرآن مجید ہونا چاہیے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جس کی ممانعت ہم تم کو کر رہے ہیں، تمہارے سارے کالے کرتوت معاف کر دیں گے. چھوٹے چھوٹے گناہوں کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم. گنہگاروں کو اور پاپیوں کو سہارا دیا اس نے. ہاں ان سے 2 شرطیں منوائی. ایک تو ایک اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، اور دوسرے کہ انسانی جان کا قتل نہیں کرو گے. فرمایا اور خوب فرمایا ساری دنیا اس کو سن لے، اور یہ دنیا انسانیت کے لیے دین ہے. فرمایا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. آ کے پکارے ساری انسانیت اس بات کو سن لے کہ ہماری طرف سے اعلان ہے کہ جس کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کی ہتیا کر دی، کہ اس نے کوئی جرم ایسا نہیں کیا تھا کہ اس کی جان لی جائے، اس کو قتل کر دیا، اس نے اتنا بڑا مہاپاپ اور اتنا بڑا گناہ مول لیا، اس نے پوری انسانیت کی ہتیا کر دی، پوری انسانیت کو مار ڈال. میں کہتا ہوں کسی مذہبی کتاب کے اندر انسان کی جان کی قدر مجھے بتائی جائے تو میں سر رکھ دوں گا اس کے سامنے. میرے دوستو، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کو جیون دان دینے والی. مثلا حکومت کے طرز جو ہے ملوکیت اور بادشاہت کے ایک زمانے میں چلتے تھے. شورائی نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جب پیش کیا تو انسانوں کو معلوم ہوا. فرمایا امرہم شورا بینہم. ان کے کام جو ہے آپس کے مشورت سے ہوتے ہیں. انسانیت کو جمہوریت کا، پرجاتنتر کا اور جنتنتر کا اور لوک تنتر جس کو کہتے ہیں اس کا دور ملا اس کو. اگر قرآن میں یہ آیت نہیں اترتی تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آج سے 2000 سال پہلے کی دنیا، 1500 سال پہلے کی دنیا اس سے واقف نہیں تھی. جنتنتر کیا ہوتا ہے؟ ایک قبائلی سسٹم میں لمبا چوڑا تگڑا بہادر اور دلیر آدمی ڈنڈے ہاتھ میں لے کے 10-20 اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے قبضہ کر لیتا تھا کسی علاقے کے اوپر اور اپنی سلطنت کو، ملوکیت کو اور بادشاہت کو جاری کرتا تھا. قرآن آیا اور اس نے کہا نہیں، تنہا یہی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ
کہ کسی انسانی جان کو قتل کرنا اور گھیرے ڈالنا بستیوں کے اوپر، ان کی جانوں کو لینا، ان کی عورتوں کی بے عزتی کرنا اور ان کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرنا حرام ہے۔ یہ پیغام انسانوں کے نام دو آپ۔ اب اس سے آگے یہ بھی کہنا چاہوں گا، جس کا میں نے ذکر کیا کہ جمنا کے کنارے آئے، بلوچ اور بمبئی کے کنارے آئے، کالی کٹ کے کنارے آئے، انہوں نے قرآن سنایا۔ ہندوستان کی یہ شان رہی۔ میں اس دھرتی کا ادب کرتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے مجھے پیدا کیا ہے کہ دھرتی کے رہنے والے اس زمانے کے لوگ جو ہے ہیرا پھیری میں نہیں مانتے، انہوں نے قرآن کو سنا، انہوں نے پیغمبر کی بات کو سنا، اور اس زمانے کے لوگوں نے چاہے مذہب ان کا کوئی بھی رہا ہو، انہوں نے ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا۔ وہ کتنے ہوں گے تعداد؟ کتنے ہوں گے تعداد؟ آج ان ایمان والوں کی تعداد 22 کروڑ کی ہے۔ میں اپنے دوست دوارکا کے شنکراچار سوروپانند سے بات کر رہا تھا، میں نے ان سے ذکر کیا کہ مہاراج 16 کروڑ کی تعداد ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی، تو انہوں نے کہا مولانا پارک صاحب 22 کروڑ کی تعداد ہے۔ تو میرے خیال میں انہی کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ 22 کروڑ کی آبادی بلاد دھرم پریورتن سے یا جبری مذہب کی تبدیلی سے اتنا بڑی جنریشن ایمان کو قبول نہیں کر سکتی تھی، اس کا ریئیکشن ہو سکتا تھا۔ اس لیے ماننا چاہیے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان میں آئے، جس کا جی چاہے نہ آئے۔ پہلی مرتبہ کہا اس نے اور آخری مرتبہ کہا ساری دنیا انسانیت سن لے اس دین کو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ ڈکلیریشن اور یہ گھوشنا پتر اور یہ اعلان کون کر سکتا تھا قرآن مجید کے سوا؟ یہ کتنی بڑی دین ہے۔ اب آئیے شخصی زندگی کے اندر کہ گھریلو زندگی ہے، میاں بیوی رہ رہے ہیں، سبھی رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، سماجی زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ولیستاذنکم الذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء۔ اے ایمان والو، تمہارے لڑکے اور لڑکیاں اور گھریلو نوکر چاکر جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، انہیں جس کو کشور کہنا چاہیے ہندی میں، یا کم عمر کم سن لڑکے کہنا چاہیے، وہ گھروں میں الٹپ گھس نہیں جائیں، وہ 3 مرتبہ اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ نماز فجر کے پہلے، دوپہر میں گرمیوں کے سیزن میں جب آدمی عورت سوتے ہیں، آرام کر رہے ہوں گھر کے اندر، میاں بیوی ہوں کوئی بھی ہوں، ان کو حق ہے کہ ان کے کمرے کے اندر کوئی بغیر اجازت کے نہیں جاوے۔ فرمایا یہ 3 اوقات میں، نماز فجر سے پہلے، ظہر کی نماز کے وقت میں، اور من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد میں بغیر اجازت کے لڑکے جائے نہ کر۔ کتنا سینسیٹیو اور کتنا دل کو چھو جانے والا قانون۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، معلوم ہے آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِكُمْ مُبَارَكَةً طَيِّبًا۔ ایمان والو، جب گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، اور ذرا آدمی سلام کر کے کہہ کر کے آئے۔ عورتیں کس حال میں ہیں؟ بہوؤں بیٹیوں کا دوپٹہ سرکا ہوا، گھر کے اندر رہ سکتی ہیں، وہ آزادی کے ساتھ میں گھریلو کام کاج کے اندر مصروف ہیں، اور گھر والیوں کا ہے، قبضہ انہی کا ہوتا ہے۔ اب یہ باہر سے آیا ہے تو اس نے سلام کرنا چاہیے، اور فرمایا جو تمہارے سوا دوسروں کے گھر ہیں، بغیر اجازت کے اس کے اندر داخل نہیں ہونا۔ آج آپ مراٹھی میں لکھیے، بہت اچھا ہے، پروانگی سوا ہاتھ یڑیاچی سخت منائی ہے، لکھ لیجئے، لیکن یہ قرآن مجید نے دستور دیا آپ کو۔ اگر قرآن مجید نہ دیتا تو نہ مراٹھی میں آ سکتا تھا، نہ ہندی میں آ سکتا تھا، نہ انگریزی میں آ سکتا۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا انسانیت اس تہذیب سے اور اس تمدن سے واقف نہیں تھی، محض قرآن مجید کی دین ہے۔ اچھا، کیا آپ کو معلوم نہیں سورہ نور کی وہ آیت؟ میں نے ایک مرتبہ اپنی ہندو بہنوں کے سامنے وردہ جب گیا تھا، میں بلایا تھا، ہمارے ڈاکٹر عبدالغفار خان آئے تھے یہاں، 2-3 مرتبہ آئے تھے، وہ غالباً 2 مرتبہ تو میں ملا ہوں ان سے۔ جے پرکاش نارائن اس زمانے میں زندہ تھے، پہلی بار تب آئے تھے، مجھے بلایا گیا تھا وہاں وردھا میں۔ میں جب جانے لگا تو مجھ سے ونوبھائی جی نے کہا کہ مولانا پارک صاحب، ہندو عورتیں آپ کو سننا چاہتی ہیں، آپ کچھ قرآن سنائیں گے ان کو؟ تو میں رک گیا وہاں، تو میں نے اپنی بہنوں سے بات چیت کی۔ مجھے ایسا لگا کہ قرآن مجید کو آپ لوگوں کے سامنے لائیے، آپ مسائل کو مت لائیے۔ آپ کی سنیت اور وہابیت، آپ کا شیعہ ہونا، آپ کا رافضی ہونا، آپ کا افغانی ہونا، آپ کا ترکستانی ہونا، اس کی انسانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو مومن ہونا ضروری ہے کہ آپ ایمان والے ہیں اور ایمان کی دعوت دینے والے ہیں۔ میں نے اپنی ان بہنوں کو کہا کہ بیٹیوں، 2 جگدیش نہیں ہیں، یہ قرآن کی دین ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر 2 جگدیش ہوتے، 2 الہ ہوتے، 2 معبود ہوتے، 2 حاکم ہوتے تو فرمایا کسی دن ٹکرا ہو جائے۔ 2 نہیں ہے، جس طرح میری کسی پوتر بہن کے لیے 2 شوہر بیک وقت نہیں ہو سکتے، ویسے انسانیت کے بھی 2 معبود نہیں ہو سکتے، جگدیش ایک ہے۔
بات کہنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. سورہ حشر کی جو آخری آیت ہے وہ آپ کو بھی سناتا ہوں، جو میں نے اپنی ہندو بہنوں کو سنایا تھا. کوئی حرج نہیں ہے اس میں، قرآن سنائے. آپ قرآن کو بے نقاب کر دیجئے، سمجھنے والے سمجھیں گے، جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھے گا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ کھلا دروازہ ہے اس کے لیے. میں کہتا ہوں اس صدی کے اندر قرآن مجید کے اوپر سے پردہ ہٹا دیجئے، اور انسانوں کے حوالے، انسانوں کے نام جو خدا کا پیغام آیا ہے اس میں آڑے مت آئیے، ترجموں کی بھی آڑ مت ہونے دیجئے، اور کھول دیجئے اس کلام کو اور پہنچا دیجئے. میں نے اس بہنوں تک پہنچایا کہ بیٹیوں، میں بیمار ہوں تو شافی ہے، میں بھوکا ہوں تو رزاق ہے، مجھے دشمنوں نے گھیر لیا تو نعم المولا اور نعم النصیر ہے. قرآن مجید میں یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کی ملتی ہے. میں اگر اگیانی ہوں تو وہ علام الغیوب ہے. میری جتنی ضرورتیں اور جتنی آوشکتا ہیں اس سے کہیں زیادہ گن اور صفات میرے پروردگار کے ہیں. ان ناموں کا سہارا لے کر کے میں اپنے رب کو پکار لیتا ہوں، میں اس تک پہنچ جاتا ہوں. فرمایا کہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کو سہارا کر کے اس کو پکارو. اور پھر یہ بھی فرما دیا، اور وہی کہہ سکتا تھا، یہ انسانیت کے نام دین ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے ناموں میں جو جھگڑا کرتے ہیں ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان کے راستے کے اوپر مت چلو. فرمایا قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. فرماؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی آواز جو ہے پہنچ جائے دنیا تک، اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، سب نام اس کے اچھے اچھے ہیں، اور چھوڑ دو ان کا پیچھا اور ان کی راہ کو جو اللہ کے ناموں میں جھگڑا کرتے ہیں. مالک سب کا ایک ہے، پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، انسانیت بھی ایک گھٹک ہے. فرمایا اور یہ دین ہے قرآن مجید کی کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، کہ تمہاری ایک امت واحدہ ہے، تمہارا رب بھی میں اکیلا ہوں. اس کائنات کے اندر بیٹیوں دو جگدیش کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب میں جانے لگا تو مجھ سے وہ بہنوں نے آٹوگراف لیا. بڑی مشکل بھی کبھی کبھی پیش آتی ہے، ہمارے مسلمان بھائی بھی آڑے آ جاتے ہیں. بہنیں مجھ سے آٹوگراف لے رہی تھی تو ایک وکیل صاحب تھے، ہمارے اچھے دوست تھے امراوتی سے، وہ بھی آ گئے تھے. کہنے لگے کہ کس قرآن میں لکھا ہوا ان عورتوں سے بات کرنا؟ میں نے کہا اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے جس میں حضرت سلیمان نے بلقیس سے بات کی تھی. کیا کروں میں نے کہا یہ کام کرو تو یہاں مارے جاؤ، نہ کرو تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو. یعنی آپ کے مسائل کا بھی چکر ایسا ہے. میں نے کہا اس میں بہت سی تو میری والدہ کی عمر کی تھی، اگر وہ اسلام پر کوئی اعتراض کرتی ہیں قرآن مجید کے اوپر تو کیا میں میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا؟ نہیں، مجھے میرے ذمے ہے یہ بات کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا امین ہوں اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اس کا نمائندہ ہوں، میں برابر اس کام کو انجام دوں. تو میرے دوستوں میں اس طرف بھی آتا ہوں کہ ناری جاتی کا جو حال تھا دنیا کے اندر اس کو سن لیجئے. اور پھر قرآن نے عورتوں کو جو دین دی ہے، عورتوں کے نام جو اس نے دین دی ہے اور اس کو جو گفٹ دی ہے اس کے مرتبے کو سنیے. فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. کوئی بتا دے کسی مذہبی کتاب کے اندر کہ ایسا کوئی پیغام ہو انسانوں کے نام. فرمایا کہ لوٹ مار کر کے لڑکیوں کو خرید لیتے ہو، جبرن ان کے اوپر قبضہ کرتے ہو اور بازاروں میں لڑکیوں کو بیچنے کے لیے رکھتے ہو. میں بھی کسی مجبور بندی کو کسی ظالم نے اس راستے کو اوپر ڈالا ہے تو اس کو پکڑوں گا، چھوڑوں گا نہیں. لیکن فإن اللہ من بعد اکراہہن لغفور الرحیم، کسی نے جبر سے میری بندی سے ایسا کوئی کام لیا ہے تو میں غفور الرحیم ہوں اس کے حق میں. کوئی کہہ دے کہ اتنا سینسیٹیو اور اتنا دل کو چھو جانے والا قانون ہو. پھر سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کچھ زمانے میں جو غلامی کی پرتھائیں تھیں، بادشاہوں کے پاس میں، جاگیرداروں کے پاس میں، مذہبی چودھریوں کے پاس میں 10-10 ہزار 20-20 ہزار غلام لونیاں اور مرد اور عورتیں رہتے تھے. جو قبول صورت تھی ان کو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے رکھ لیا، باقی کو گھریلو کام کاج میں جوت لیا یا ہل جوتنے میں لگا دیا اور دیکھا کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے تو بازار کے اندر اس کو بیچ ڈالا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترثوا النساء کرہا، کہ ایمان والو زبردستی تم عورتوں کے وارث نہیں ہو سکتے، کسی کو حق نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں فلسفے نکاح کے اندر کہ اندراج منکم کے تحت ایک عورت نکاح کے لیے جب اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، پرستاؤ رکھتی ہے، جب مرد اس کو سویکار کرتا ہے. اگر مرد یہ کہے کہ آج سے میں تمہارا شوہر ہوں تو اتنے جوتے کھائے گا کہ طبیعت ہری ہو جائے گی. جب تک عورت تیار نہ ہو اس کے لیے کہ میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں، اور اس وقت تک اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کا باپ بھی نہیں کرا سکتا. یہ قرآن مجید کی دین ہے. پھر قرآن مجید نے یہ بھی کہا اور خوب کہا کہ عورتوں کو حق وراثت کے اندر، اور جس دن پیدا ہوئی وہ اسی دن سے وہ اپنے والدین کی وراثت کے اندر شریک ہوئی. کیا دنیا میں کوئی قانون ہے ایسا پرسنل لا دنیا کے اندر پایا جاتا؟ جس دن اس کا نکاح ہوا مہر کی مالکہ اسی چھن بن گئی، وہ اسی سیکنڈ کے اندر بن گئی، اسی لمحے بن گئی وہ. اور جس دن اس کا نکاح ہوا اسی دن اپنے شوہر کی وراثت میں وہ شریک ہو گئی اور اس کو اولاد پیدا ہوئی، اور خدا نے اگر اس کو ٹاٹا برلا بھی بنا دیا تو اپنی اولاد کے ورثے میں بھی شریک ہے. فقہ کا مسئلہ سامنے رکھتے ہوئے پوری جرات کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ
ہماری فقہ کے اندر بہن بھائی کی وارث نہیں ہوتی، لیکن ایک میت ایسی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ سورہ نساء کے اندر آیا ہے، وہ آیت بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ ویسے لوگ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے، کہاں ہے تو معلوم نہیں اس کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں کیا ہے، اس کا متن کیا ہے، متن معلوم ہو۔ فرمایا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا النصف وما ترک، فرمایا کوئی میت ایسی ہو کہ جس کے ماں باپ نہ ہو اور یا اولاد نہ ہو، دونوں میں سے جو بھی صورت ہو، دونوں صورتیں ہوں، اور ایک بہن ہو، ترکے میں آدھا حصہ مل جائے گا، کروڑوں روپے کی بھی جائیداد ہو سکتی۔ تو دنیا انسانیت میں عورت کو یہ یوگدان دیا، تاجروں کو یہ یوگدان دیا۔ اور ایک اور دل کو چھوتی ہوئی بات کہوں، قرآن مجید نے کہا اور خوب فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، فرمایا مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک سال کی 12 ہے۔ اب کسی بدھو صفت آدمی کو یہ لگے کہ یہ کیا قرآن مجید نے کہہ دیا، مہینے کی گنتی تو 12 ہی ہے، 12 مہینے کے سال ہوتا ہے نا، کہ 14 مہینے کا سال ہوتا، لیکن تاریخ نہیں معلوم ان کو دنیا کا بگاڑ نہیں معلوم۔ قرآن کی دین ہے کہ 12 مہینے کا سال اس نے مقرر کیا۔ فرمایا یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، مہینے کی گنتی سال کی 12 ہے، اس میں 4 مہینے محترم۔ حدیث میں آیا ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینوں میں باپ کے قاتل کو بھی نہیں مار سکتے، کسی مشرک سے بھی لڑائی میں حصہ نہیں لے سکتے، صلح اور شانتی کے ساتھ رہیں گے حج کے قافلے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ایران عراق جنگ جب شروع ہوئی، میں دلی میں تھا، مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے استاد رہے، حضرت کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں نے کہا حضرت میں تو قرآن مجید آپ سے سیکھا ہے، میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ ان مہینوں میں جنگ حرام ہے، اور یہ عراق ایران جنگ جو ہے عین ذی الحجہ کے مہینے کے اندر چالو ہے، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ حضرت نے اس وقت دونوں سلطنتوں کو تار دیا کہ ان کو کیا ہوا، کہنے لگے پارک صاحب آپ نے تو خوب نکالا قرآن مجید سے تفسیری نقطہ، کہ قرآن مجید میں ہے یہ ان 4 مہینوں میں جنگ بند ہو۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان مہینوں میں چاند کو دیکھنا اور اس کا فکس کر لینا کہ مہینہ نکل گیا ہے کہ نہیں نکل گیا، اور پورے صحابہ کو تاکید کی جاتی تھی کہ ذرا بھی اس کے اندر کوئی ڈھیل نہ رکھیں اور کسی مشرک کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ شریعت ایمانی ہے، یہ قرآن مجید کا پیغام ہے۔ تو میں اس میں جو بتا رہا ہوں کہ 12 مہینے کا سال ہے، آپ میں سے بھی بہت سوں کو تعجب ہوگا کہ 12 مہینے کا سال کیا، 12 مہینے کا سال نہیں، سال 10 مہینے کا بھی ہوتا ہے، 14 مہینے کا بھی ہوتا ہے۔ بیاج سے پیسے دیا سال بھر کے لیے تو 10 مہینے کا سال، سمجھے اب آپ، اور نوکری رکھا تو 14۔ میرے والد صاحب کو میں جب چھوٹا تھا تو بہت ہوشیار تھے ماشاءاللہ، اور بہت ہی ذہین تھے، نوکری نہیں ملی، کوکن گئے نوکری نہیں ملی، بمبئی گئے نوکری نہیں ملے، ناگپور آ گئے نوکری ملی۔ نوکری کی نوند ہوتی ہے، نوند یعنی طے ہوتا ہے نوکری کہ سال بھر کے لیے، تو سال کتنے مہینے کا، 14 مہینے۔ مجھے اسی وقت کھٹکا کہ 12 مہینے کا سال ہوتا ہے، 14 میں نہیں، نوکر رکھا اس لیے 14 مہینے کا سال ہے، بیاج سے پیسہ دیا تو 10 مہینے کا سال۔ یہ دھاندلی چل رہی تھی۔ فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، انکاری لوگوں کی یہ زیادتی ہے کہ مہینوں کو وہ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ قرآن آیا اور انسانی دنیا کو کہ بھئی 20 سال کا پٹا مکان کے لیے، 2 سال کے لیے کھیت دیا جا رہا ہے، 10 سال کے لیے رقمیں بغیر بیاج سے دی جا رہی، تو سال کیسا ہوگا، 10 مہینے کا ہوگا، 12 مہینے کا ہوگا۔ سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا کتاب لائی۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ ولا رتبی ہوں ولا یابسین الا فی کتاب مبین، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سوچئے کہ کتنے مسائل زندگی کے ایسے ہیں کہ جس کو ہم قرآن مجید سے استنباط کر سکتے ہیں۔ آج دنیا انسانیت پیاسی ہے، دیکھتے نہیں آپ، اپنی بنائی ہوئی صورتوں کے سامنے جھکتا ہے۔ قرآن نے کہا اور خوب کہا، یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ انسانوں کے سامنے یہ ڈکلیریشن، یہ گھوشنا پتر اور یہ دعوت دے دی جائے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، سجدے کے سارے حقوق صرف اس اللہ کے لیے۔ فرمایا رسول اللہ نے کہ کسی کو بھی اجازت نہیں دوں گا میں کہ کسی غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکے، وہ سجدے کے سارے حقوق اللہ کے لیے، ایک اللہ کی بندگی کے سوا کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یہ انسانیت کے لیے ایسا گھٹک ہے، دین اور ایمان اور قرآن مجید ایسی زبردست قوت ہے، اور اس میں ایسا پیغام ہے کہ جس میں انسانیت جو ہے اپنا ماتھا کسی غیر کے سامنے نہیں ٹیک سکتی۔ میں آپ سے اپیل کرتے ہوئے چند منٹوں میں رخصت ہو جاؤں گا کہ قرآن مجید کو معنی کے ساتھ پڑھیے۔ 550 سے کچھ اوپر رکوع ہیں، گنتی مجھے یاد نہیں رہی۔ روزانہ اگر ایک رکوع بھی معنی کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ آج ایک صاحب ملنے کے لیے آدمی کا قرآن شریف کتنا پڑھتے ہیں، کہنے پاؤ پارا پڑھتا ہوں، معنی سے پڑھتے بولے معنی سے نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا بھائی تلاوت کا ثواب تو ملے گا اس میں، لیکن قرآن مجید معنی سے پڑھو گے جب معلوم ہوگا نا۔ اب یہ جتنی میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، مجھے ایک موٹا اندازے سے خیال ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ کوئی 50 سے اوپر آیتیں میں نے پڑھی ہوگی۔ اس کے معنی اگر میں بیان نہیں کرتا تو آپ اس کو
समझ कैसे सकते हैं। मेरे दोस्तों, थोड़ी देर में आपसे विदा हो जाऊंगा और शायद कुछ और प्रोग्राम होगा तो ये जिम्मेदारी बताएंगे कि मेरा असल मकसद आपके सामने हाजिर होने का ये है कि इंसानी दुनिया के नाम कुरान मजीद की जो देन है उसको आप कुरान मजीद में तलाश कीजिए। आप जिंदगी के जिस मरहले में होंगे आपको कुरान मजीद हिदायत देगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको गिफ्ट भी देगा। और फरमाया इन्नल्लाह नेम्मा याइज़ुकुम बिही, अल्लाह का वाज जो कुरान शरीफ में है उसका वाज अगर कोई सुने तो नेमत की बारिश भी उसके लिए। और फरमाया मन जा बिल हसनते फलहु अश्रु अमसालिहा, जो नेकी लेकर के आएगा तो उसको 10 गुना सवाब देने की भी इंसानों के नाम उसने घोषणा की। अल्लाह आपकी मदद फरमाए और हम सबको अल्लाह की किताब के साथ में खास उल खास ताल्लुक़ अता फरमाए, भाइयों और बहनों को। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही। ليس غير الله ربا للعباد كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الناس طرا بالفناء لن يرى في الدهر قوميته كل من قلد عيش الغرباء لن يرى في الدهر قوميته كل من قلد عيش الغرباء كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الناس طرا بالفناء. وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اہل ایمان دوستو، تمہیں مبارک ہو کہ تمام انبیاء اور مرسلین کے سلسلے کے خاتم، سب سے آخر میں آنے والے سلطان کائنات کے قاصد اعظم صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس دور میں ہوئی جس دور میں ہم قیامت کے قرب میں جی رہے ہیں۔ آج سے 1400 برس پہلے مکہ معظمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ قریش کا ایک قبیلہ تھا، یہ قبیلہ بیت اللہ کا متولی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کعبے کے متولی تھے۔ ایک بشارت جو دنیا انسانیت کو ہزاروں برس پہلے سے دی جا رہی تھی، اور انبیاء دعا مانگا کرتے تھے کہ ایسا ایک نبی شان کا آوے کہ پوری انسانیت کو توحید کی دعوت دے اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اس کی نبوت قائم اور دائم ہو۔ یہ انسان آدم کا بیٹا ہے اور آدم اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا جس میں سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ، جنت میں ان کا رہنا اور پھر زمین پر امتحان دینے کے لیے خلافت کے منصب سے سرفراز کر کے رب تعالیٰ نے بھیجنا۔ یہ سب ساری داستانیں اسی قرآن میں آ گئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں پر اللہ نے آج سے 1400 برس پہلے قرآن مجید اتارا، جو سینوں اور سفینوں میں محفوظ ہے اور رہتی دنیا تک کی انسانیت کو ہدایت کی راہ سجاتا رہے گا۔ جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ یہ خادم یہ کہنے جا رہا ہے کہ حبوط آدم کے وقت جب جنت سے انہیں رخصت کیا گیا اور زمین پر بھیجا گیا، یہ کہہ کر کے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری،
اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، جاؤ وہاں رہو، وہیں قال فیہا تحیون و فیہا تموتون، تمہاری حیات بھی وہیں ہے، موت بھی وہیں ہے، اور مر کے دفن بھی اسی دھرتی میں تم کو ہونا ہے، ومنہا تخرجون، اور نکالے بھی جاؤ گے۔ آدم اپنی نسل سے کہہ دینا کہ بندگی میرے سوا کسی کی نہ کریں۔ جب آدمیت کا قافلہ لڑکھڑائے گا اور شیطان کے بہکاوے میں کبھی کبھی پھنستا رہے گا، تو میں اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں تمہیں تنہا اور نہتہ اور بے سہارا نہیں چھوڑوں گا شیطانی قوتوں کے مقابلے میں جو تم سے پنجہ آزمائی کریں گے، اور تمہیں بھی ان سے پنجہ آزمائی کر کے ان کی دعوت کو ٹھکرانا ہے اور میری دعوت کو زمین پر قائم کرنا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر میں تمہاری نسل میں اپنے پیغمبروں کو بھیجوں گا اور وہ سدھار کریں گے، اور ان کے ساتھ میں کتابیں اتاروں گا، اور جو ان کا ساتھ دے گا اور اس دھری پر قائم ہو جائے گا توحید کی اصل لائن کے اوپر، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام آئے، ان کی بیوی صاحبہ بھی ساتھ میں، یہ دونوں زمین کے اوپر پہلے انسان تھے جنہیں جنت سے اتارا گیا۔ جس نے سلطان کائنات کا دربار دیکھا ہو، جس نے جنت دیکھی ہو، سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایسی بندش والی اور مضبوط کتب قیمہ جیسی کتاب لائی کہ ساری انسانی ضرورتوں کی سب چیزیں تفصیل سے رب تعالیٰ نے اس میں بتائی۔ تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان اس زمین کے اوپر تھا نہیں، بھیجا گیا ہے، یہاں رہے گا نہیں، یہاں سے چلا جائے گا۔ آدم علیہ السلام جب آئے ہوں گے تو یہاں جنگل تھے، دریا تھے، حشرات الارض سے اوپر آسمان تھا اور نیچے زمین تھی۔ آدم جنت سے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی اس اعلیٰ درجے کی تخلیق کو دیکھ کے آئے تھے، اور یہ چیزیں ایک درجے میں دنیا میں رکھی گئی تھی، انسان نے اس نے تلاش کیا، اپنی روزی روٹی کا سامان جو زمین میں اللہ نے رکھا اس کو نکالتا رہا، کھاتا رہا اور بندگی کرتا رہا۔ بندگی کے مقصد کے لیے اس کو یہاں اتارا گیا تھا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کی اور جناتوں کی تخلیق میں نے اسی لیے کی ہے کہ میری بندگی کرے۔ جنات تو اپنا امتحان دے کے ناکام ہو چکے تھے، لیکن انسانیت کو اس زمین کا انچارج بنا گیا اور اس کا ٹرسٹی بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد جب تک ان کے قریب میں رہی تب تک تو بات اپنی جگہ پر تھی، لیکن جیسے جیسے اولاد پیدا ہوتی گئی اور زمین پر آدمیت کا قافلہ بڑھنے لگا اور مرکز سے دوری ہونے لگی اولاد کو، تو ان میں پھر بگاڑ آیا۔ اس بگاڑ کے موقع پر اللہ نے اپنے اس ازلی اور قدیم وعدے کے تحت اپنے رسولوں کو بھیجا۔ مشہور ترین نبی قرآن شریف میں آتے ہیں، آدم کے بعد وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، ذوالکفل ہے، حضرت لوط ہیں، حضرت یعقوب ہیں، اسحاق ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، اور سلسلہ بنی اسرائیل میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھیجے گئے، اور جس کے بعد 600 برس تک سلسلہ نبوت بند رہا، اور اللہ کے اس ازلی وعدے کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نزول انجیل اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی بیعت کے 600 برس بعد ہوئی۔ علاقائی نبوتیں برابر چلتی رہی، کتنے نبی اللہ نے بھیجے وہی جانتا ہے، کتنی کتابیں بھیجی اس کی گنتی اسی کے پاس ہے، احصیٰ کل شیء عددا، ہر چیز کی تعداد کی گنتی اس کے پاس میں ہے۔ تورات میں اور انجیل میں خوشخبریاں لگی ہوئی ہیں اس کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا تو یہ کوٹیشن ہم ان سے ملتے ہیں کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں، اس کی صفات کو اور اس کی پہچان کو تورات اور انجیل میں۔ کلاسیکل لینگویج کی بڑی بڑی قدیم کتابوں کے اندر بھی کہیں محمدین آیا ہے، کبھی کہیں محمدنا آیا ہے، کبھی کچھ آیا ہے، زبانوں کے فرق سے ایسے تھوڑے ناموں کے اندر اچارن جو ہے اس میں تلفظ میں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے، ہزاروں ہزار سال کی مدتوں کے بیتنے کے سبب۔ لیکن حضرت آمنہ کا نام بھی آ گیا یادداشت کے اندر، فاران کی چوٹی سے اترے گا، 10,000 کا لشکر لے کر کے گزرے گا، یہ بھی آیا، پیدائش کی جگہ بھی بتائی گئی، اور سب اپنی جگہ کے اوپر 600 برس پہلے
قومی زندگی میں 600 برس کوئی بڑی مدت نہیں کہلاتے کہ مسیح ابن مریم آئے اور انہوں نے کہا کہ میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، اللہ کے آخری نبی جن کا نام احمد ہوگا۔ اب مذہبی نوشتوں میں زمین کے اوپر نام ان کا محمد مشہور ہوا اور آسمان میں ان کا نام احمد مشہور ہوا۔ پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ یہ آئے یہ جس شان کے ساتھ آئے تو اس کے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، ایسا نہیں ہوا، نبی بہت سے آئے، برابر نبی آتے رہے، کتابیں آتی رہی۔ فرمایا آدم کہہ دینا اپنی جنریشن کو اور اولاد کو تمہارا قافلہ بگڑے گا تو میں تمہیں میں سے ہدایت دینے والے کھڑے کروں گا اور ان پر کتابیں نازل فرماؤں گا، پھر جو اپنی راستے کے رخ کو سیدھا کر لے گا اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے، باقی لوگ اپنا سمجھتے بیٹھیں گے کہ حشر و حساب کے دن کی کیا کیفیت بنتی ہے۔ انسان اس دنیا کا مالک نہیں ہے، اس کا ٹرسٹی ہے، وہ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اس کو موت کی منزل میں پار ہو کر خدا کے دربار کے اندر پہنچنا ہے۔ یہ باتیں برابر کتابوں کے اندر بتائی جاتی رہی۔ اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کا والد نہیں، کوئی اس کی جورو نہیں اور کوئی اس کا ہم نشین نہیں اور کوئی اس کی ضد نہیں، کوئی اس کی ند نہیں، وہی اول وہی آخر وہی باطن وہی ظاہر اور وہی سب کچھ سروے سروا، مالک بھی وہ ملک بھی وہ، قدرت والا بھی وہ، شاہ بھی وہ، شاہوں کا شہنشاہ بھی ہو، ہمیشہ رہنے والا بھی ہو، فرشتوں کا اور جناتوں کا اور ساری مخلوقات کا رزاق ذو القوت المتین بھی وہ۔ یہ معرفت ربانی انسانوں کو اپنے رب کی ہر زمانے میں پیغمبر برابر کراتے آتے، لیکن شیطان نے جو ہیرا پھیری کی اور خود مذہبی ڈیوائنوں چودھریوں نے بھی ہیرا پھیری کی کہ ایک طرف تو پیغمبروں کو بشریت کے خارج کر کے خدا کا اوتار بنا لیا انہوں نے یا خدا کا شریک بنا لیا، تو پیغمبر ہاتھ سے چھوٹ گیا اور خداؤں کی فہرست ان کی لمبی ہو گئی، اسوہ حسنہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، پھر نبی آتے رہے، پھر سدھارتے رہے اور یہ کرم برابر چلتا رہا، چاہے دور ابراہیم ہو، دور موسیٰ اور ہارون ہو، دور یعقوب ہو اور دور یوسف ہو اور دور عیسیٰ ہو، اور کوئی اور ادوار بھی ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے خلاصہ کیا کہ رسول قد قصصناہم علیک من قبل ورسول لم نقصصہم علیک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے پیغمبروں کے قصص واقعات ہم نے آپ کو بتا دیے، بہت سے پیغمبروں کے قصص واقعات اس لیے نہیں بتائے، قرآن مجید اتنا ضخیم ہو جاتا کہ کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا، اس لیے اولو العزم من الرسول کی معرفت کرا دی، جس کو دنیا کا بڑا حصہ پیغمبروں کی حیثیت سے جانتا تھا، اور باقی میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے کس کس کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اب دنیا جس بگاڑ کے دور سے گزری، دوسرا نبی آیا اور اس نے سدھار دیا، لیکن یہ شخصی اور علاقائی اور محدود پیمانے پر ہونا قدرت کے حساب سے طے تھا، اس لیے کہ انسانیت کی جنریشن کی آبادی محدود تھی، لیکن آج سے 1400 برس پہلے انسان جب علم اور قلم کے چوراہے پہ آیا اور وہ دن قریب تھے کہ وہ چاند پر چھلانگ لگائے گا، علوم اس پر کھلیں گے، زمین کے خزانے جو اس کو جاننے لگے گا، اور ایسی ایسی چیزیں اپنے اس علم کے جو اس کے باپ کو دیا گیا تھا، علم آدم الاسماء کلھا، جیسے قرآن نے کہا، یہ ان چیزوں کی ساخت اور پہچان سے ایسی ایسی چیزیں بنائیں گے کہ فرشتے خود بھی حیرت میں رہیں گے کہ یہ علم اس کے پاس میں کہاں آ گیا۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کا سکھایا وہ علم تھا جو انسانیت کے اندر نسلاً در نسل پھوٹ پھوٹ کر کے نکل رہا ہے۔ آپ اس پھیرے میں نہ رہیے کہ آپ جب موجیٹ پر چل رہے ہیں اور آپ نے یہ ترقی ہوئی وہ ترقی کی، 150 سال کے بعد جو جنریشن آئے گی وہ ہم کو سمجھیں گے کہ دقیانوس تھے کہ جدہ جو ہے وہ 3 گھنٹے میں پہنچتے تھے، وہ شاید 2 منٹ میں پہنچ جائے گا، ایسی سواریاں ایجاد ہو جائے گی، تو ما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ایسے اشارے قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں ہمیں ملتے ہیں۔ اب میں کہنا چاہتا تھا کہ علاقائی نبوتوں کے سلسلوں کو بند کر دیا گیا اور ایک نبی آخر الزماں ایسا بھیجا جائے جس کا سورہ بینہ میں اس طرح ذکر ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ یہ انکاری لوگ، یہ بگڑے ہوئے اہل کتاب، یہ مشرک، یہ پاکھنڈی اور یہ راہ بھولے ہوئے لوگ کچھ سدھر نہیں سکتے، اور ان کی ضمانت علاج کی کہیں نہیں رہی، ان کا کوئی علاج نہیں، یہ ڈوب مریں گے تو ہدایت نہیں، ان کو زندہ رہیں تو ہدایت نہیں، کوئی راستہ نہیں، لیکن فرمایا ایک راستہ ہمارے پاس میں ہے کہ میں اپنا ایک خاص رسول بھیجوں میری طرف سے جو پاکیزہ صحیفہ قرآن مجید پڑھ کے سنا دے اور ان کے دلوں کو دھو ڈالے۔ وہ وقت جب آیا، آج سے 1400 برس پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ بعثت آپ کی مکہ میں ہوئی۔ والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ قرآن مجید میں
قرآن مجید تو آپ کی پیدائش کے 40 برس بعد اترا، جب عمر شریف 40 سال کی ہوئی تب اترا وہ، لیکن جب اترا تو آپ کی زندگی کے بچپن کے حالات جو ہے اس کا بھی بیان اس کے اندر آ گیا، اسے رب تعالیٰ کا کلام تھا۔ مکہ کے قریشی گھرانے کے فرد عبداللہ